بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان سپر لیگ پوری آبوتاب کے ساتھ جاری ہے اور بالآخر بابر اعظم کی ٹیم پشاور زلمی 2 میچ ہارنے کے بعد جیت تو گئی، لیکن بابر کی اپنی کارکردگی پر سوالیہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ بابر کے چاہنے والوں کو شدت سے انتظار ہے کہ آخر کب وہ اپنی کھوئی ہوئی فارم میں واپس آئیں گے اور ناقدین کے منہ بند کریں گے۔ بابر اعظم گزشتہ سیزن سے پشاور زلمی کے کپتان ہیں، لیکن پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل تنقید کی زد میں ہیں، کیونکہ بابر اعظم گزشتہ تقریباً 3 سالوں سے شائقین کرکٹ کو اپنا وہ جلوہ دکھانے میں ناکام رہے جس کے لیے وہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ رنز کی انبار لگانے والے بابر اعظم ناکام کیوں ہوئے، آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ کھیلوں سے متعلق ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، مدتوں بعد پاکستان کو بابر اعظم کی شکل میں ایک مستند اور باصلاحیت بلے باز ملا تھا، دنیا جس کی معترف تھی۔ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے پاکستان کرکٹ میں بجائے مزید بابر متعارف کروانے کے جو موجود تھا اسے بھی ضائع کر دیا۔ وہ وقت کون بھول سکتا ہے جب بابر اعظم اپنے بلے سے ریکارڈ پر ریکارڈ بنائے جا رہے تھے، مگر آج دنیا کا یہ باصلاحیت کھلاڑی صرف بری پرفارمنس کی وجہ سے دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ بلا شبہ پاکستان میں کرکٹ کا ٹیلنٹ کسی دوسرے ملک سے کم نہیں، لیکن اس ٹیلنٹ کو نکھارنے والا ادارہ پاکستان کرکٹ بورڈ بدقسمتی سے سیاست کا اکھاڑا بن چکا ہے، جہاں میرٹ کا تصور معدوم ہو چکا ہے۔ کمزور مینجمنٹ کی وجہ سے گروپ بندیاں کھل کر سامنے آئیں اور پاکستان کرکٹ انہی سازشوں کا شکار ہوتے ہوئے دنیا کے لیے مذاق بن گئی، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بابر اعظم بھی انہی سازشوں کا شکار ہوئے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بابر اعظم کی کپتانی سے۔ بابر کپتان تو بن گئے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں کپتان ہو یا محض ایک ٹیم کا ممبر، اسے واپس جاتے دیر نہیں لگتی۔ یہی کچھ بابر کے ساتھ ہوا۔ کپتانی سے تو ہٹا دیا، لیکن پھر اپنے ہوں یا غیر تنقید کے ایسے نشتر برسائے کہ بیچارے بابر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ پڑوسی ملک سے ٹرولنگ شروع کیا ہوئی، اپنوں نے بھی اسے ذہنی اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ پاکستانی ٹیم میں گروپنگ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ کئی سابق کھلاڑی بھی اپنے دور میں گروپنگ کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔ گروپنگ اور سازشوں کا یہ سلسلہ بابر اعظم کی کپتانی کے دوران بھی جاری رہا اور پاکستانی ٹیم 2 مضبوط گروپوں میں بٹ گئی۔ بابر کو ہٹا کر شاہین کو کپتانی سونپی گئی اور اسی کشمکش میں کچھ عرصہ بعد بابر کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا، اور کچھ عرصہ بعد بابر نے خود ہی کپتانی چھوڑ دی، کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے کہ ایک سازش کے تحت انہیں چلنے نہیں دیا جا رہا۔ تب سے آج تک بابر پر بدقسمتی کے سائے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ تنقید اور بیجا تنقید ان کا مقدر بن گئی ہے۔ ہر ملک میں ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابر اعظم کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ بابر اعظم جو مسلسل تنقید اور ٹرولنگ کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، ذہنی دباؤ سے نکالا جاتا اور ان کی صلاحیتوں میں دوبارہ نکھار لایا جاتا، لیکن اس ٹیلنٹڈ کھلاڑی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ اس مسلسل ٹرولنگ اور تنقید برائے تنقید اور ذمہ داران کی عدم توجہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کرکٹ ایک قیمتی سرمایہ سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک بابر اعظم کے حریف اسے اچھا بلے باز نہ مانے، لیکن یہ دنیا اتنی بولی بالی نہیں ہے جو کسی بھی میچ میں ٹیم سے زیادہ بابر کو ڈسکس کرتی ہے۔ بابر اعظم کا مسئلہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب ہم بابر کو یہی مشورہ دیں گے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر محنت اور صرف محنت کرے اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرے، کیونکہ تنقید کرنے والوں نے تو تنقید کرنی ہی ہے، کیونکہ کرکٹ میں ان فارم اور آؤٹ فارم تو کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن جس طرح نام نہاد تجزیہ کار اور ماہرین نے ایک پلان کے تحت اس نوجوان کو حوصلہ افزائی کے بجائے مسلسل اپنی تنقید کے نشانے پر رکھا، وہ یقیناً بابر اعظم اور پاکستان کرکٹ کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ کرکٹ کے بڑے ملکوں میں ٹیلنٹ کو نکھارا جاتا ہے، غلطیوں پر اصلاح کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کرکٹ کا آدم ہی نرالا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی پلیئر کی قدرتی ٹیلنٹ کے ساتھ اس کی مینٹل ٹفنس بھی ہو۔
بابر کو تنقید کے بجائے گائیڈ لائن کی ضرورت تھی، اسے ذہنی طور پر مضبوط بنایا جانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں کھلاڑیوں کی مینٹل ٹفنس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یقین جانیے بابر اعظم آج بھی وہی پرفارمنس دے سکتے ہیں بشرطے کہ تنقید کے بجائے ان کے سر پر دستے شفقت رکھا جائے۔ اس موقع پر بابر کو پشاور زلمی کے کپتان بنانا بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں لگتا، کیونکہ ایک پلیئر جو 3 سالوں سے مسلسل تنقید کی زد میں رہ کر ذہنی اذیت کا شکار ہے اور اپنی پرفارمنس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، اسے پوری ٹیم کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ان حالات میں وہ اپنا سوچے، ٹیم کا سوچے یا ان ناقدین کا سوچے جو خدا واسطے کا بیر رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ PSL بابر کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں اور اگر اب بھی وہ ناکام رہتے ہیں تو کچھ عرصہ انٹرنیشنل کرکٹ سے دور رہیں اور ذہنی دباؤ سے نکل کر واپس آئیں۔ ہماری نیک خواہشات بابر کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی پر اجازت دیں، اللہ حافظ۔